محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب، ہم گناہ گاروں کے گناہوں بھرے دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے، پروگرام ہے نیک خواتین۔ آج بھی ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری آپ کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع بموقع مختلف مقامات پر بہت پیاری نصیحتیں فرمائیں، جو کہ ہم پچھلے سلسلوں میں سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاء اللہ الکریم ہم ایک بڑی ہی پیاری نصیحت کے بارے میں سماعت کریں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں صحیح مسلم شریف سے ایک روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے سنیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا جو شوربہ بہت اچھا بناتا تھا۔ ایرانی آدمی تھا، شوربہ بہت اچھا بناتا تھا۔ ایک دن اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا اور آپ کو دعوت پیش کی۔ جب وہ دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ میری ہی دعوت ہے یا ساتھ عائشہ کی بھی دعوت ہے رضی اللہ تعالی عنہا؟ عرض کی نہیں، یعنی صرف آپ ہی کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اور کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعوت قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ اس نے تیسری دفعہ بھی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس نے عرض کی جی ہاں، ان کی بھی دعوت ہے۔ تب آپ دونوں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں پھر آپ اس کے گھر میں دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ہمیں بھی ادب احترام نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے اور وہ ہے صدقہ کرنا، صدقہ دینا، اس کے فضائل۔ اس پر انشاء اللہ الکریم ہم قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری زیدہ شرفہ سے کچھ مدری پھول لیں گے انشاءاللہ۔ حضور ارشاد گرامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدقے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ رضی اللہ تعالی عنہ، اگرچہ ایک کھجور کے بعض حصے کے ذریعے سے، سبحان اللہ۔
اور یہ بھوکے پیٹ میں اتنی جگہ گھیرتی ہے جتنی کہ شکم سیر کے. ہوں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تربیت فرمائی کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتی رہا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور فضیلت کتنی پیاری کہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. جی اور پھر دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ دینے کی عادت ہوگی، بے شک بے شک. اور دینے والوں کو کیا کیا شانیں ملتی ہیں. کچھ اس میں اگر مزید ارشاد فرمائیں، کوئی اس کی فضیلت، کو فائدہ، کو واقعہ، کو حکایت، نصیحت. دیکھیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خود کتنی حکایتیں ہیں کہ آپ نے 70,000 دراہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، ایک درہم بھی اپنے لیے بچا کر نہیں رکھا، سبحان اللہ، حالانکہ آپ کے مبارک کپڑوں میں پیون لگے ہوئے اللہ تھے. اللہ اللہ. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک انگور کا دانہ بھی دیا. ہوتا نا جی. بعض کو کہ اتنا سا کیا دیں، بس شرم آتی تھوڑا دیتے ہوئے. اللہ اللہ اللہ. تو جب اس نے تعجب کی لینے والے نے کہ ایک دانہ، تو فرمایا اس کے اندر ذرے کتنے ہیں. اللہ تو بہت بڑی عالمہ تھی، تو بہت زیادہ اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والی تھی. سبحان. جیسے آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا تو روٹی رکھی ہوئی تھی، تو کسی ضرورت مند نے جب مانگا تو ام المؤمنین نے فرمایا اپنی خادمہ سے، کنیز سے کہ اسے دے دو. عرض کی کہ افطار کے لیے پھر کچھ اور نہیں ہے. اللہ. فرمایا تم دے دو. جب دے دیا گیا تو اللہ کی شان، ایک پوری بکری ذبح کی ہوئی، اس کا گوشت جو ہے کسی نے پیش کر دیا. سبحان تو اللہ. پھر آپ نے خادمہ کو فرمایا کہ تیری روٹی کی ٹکیا سے بہتر ہے. بہتر ہے. تو ماشاء اللہ. خود بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سبحان عنہا بہت سخیہ تھیں، بہت سخاوت فرمانے والی تھیں. اور قرآن میں، حدیث میں صدقے کے فضائل بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں. قرآن پاک میں یعنی گویا کہ آقا اسلام نے نصیحت فرمائی تو پھر آپ نے خوب عمل کیا اس پہ. بے شک بے شک. عمر بھر عمل کیا. جی. تو ہم گھر کے اندر اپنی ازواج جو شادی شدہ ہیں ان کو ہاتھ روکنے کا نہ کہیں بلکہ خرچ کرنے کا کہیں. خرچ کس پر کرنا ہے؟ مسجد پر خرچ کریں، مدرسے پر خرچ کریں، بچوں پر خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں، بہن بھائیوں پر خرچ کریں، پڑوسیوں پر خرچ کریں. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی والوں کا تو انداز کتنا پیارا ہے. گھریلو صدقہ باکس ہے، وہ رکھ لیں، کچھ اس میں ڈالتے رہیں. اور دیکھیں کہ مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں تو مسجدوں کے جو کروڑوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں، کوئی ایک تو نہیں کر سکتا، عام طور پر نہیں ہوتا. سارے مسلمان ہمارا حصہ بھی پڑ جائے، اگر ایک اینٹ کی رقم بھی ہم دے دیں تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ پاک سونے چاندی کا محل جنت میں عطا فرمائے گا. تو خرچ کریں. اچھا، خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے؟ نہیں، کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. کتنا بڑھتا ہے؟ میں آپ کو بھی قرآن پاک سناتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم. ان کی کہاوت کا مطلب ہے ایگزامپل، مثال. جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالی، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. سبحان اللہ. تو زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، اور دینی معاملات پر خرچ کریں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو کپڑے دے دیں، وغیرہ وغیرہ. طالب علم کو کتابیں دے دیں، اس کی فیس دے دیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، جامعہ پڑھتے ہیں، کسی استاد صاحب کا مشاورہ دے دیں، اس کے اندر حصہ لے لیں. اللہ چاہے گا. دیکھیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ مثال دے کر، کہ ایک دانہ، مثال دیتا ہوں کہ گندم کا ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا، جس کو عقل نہیں ہے وہ کہے گا لو مٹی میں ڈال دیا. جی او بھائی، اللہ کی شان ہے، یہ اگے گا. اچھا، اگے گا، یہ دانہ کومپل نکالے گا، پھر پودا بنے گا، پھر اس میں بالیاں آئیں گی. اب ایک دانے کے بدلے میں 7 بالیاں آئیں، ہر بالی میں 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 700 دانے. ایک کے بدلے 700. اور
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے 700 تک ہی دے گا؟ نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء. کسی کا اخلاص زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، کسی کا ہے ہی نہیں، استغفر اللہ، اور کسی کے پاس مال زیادہ، کسی کا کم ہے. تو جیسا موقع جیسا محل. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، جمعے کے دن دیں گے تو اس کی فضیلت بڑھ جائے گی 70 گنا. ٹھیک ہے. مکے میں دیں گے 1,00,000 گنا، مدینے میں دیں گے 50,000 گنا ہوگا. اچھا وہاں کس چیز کی ضرورت ہے بھی؟ پورا اتنا بڑا محلہ ہے، بچیوں کا مدرسہ نہیں ہے. اتنا بڑا محلہ ہے، بچیوں کا جامعہ نہیں ہے، وہ بنا دیں. اتنا بڑا محلہ ہے، مسجد نہیں ہے، ضرورت ہے نا اس کی. دوسرے ادارے تو ہوتے ہیں، دینی ادارے نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں. یعنی صدقہ بھی کریں اور پھر یہ بھی تھوڑی سینس رکھیں کہ کہاں کرنے کی حاجت ہے. جی ماشاء اللہ. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. آمین. رمضان میں صدقہ دیں گے، اس کا ثواب کچھ بڑھ جائے گا. جی ایسے. مستحق، غیر مستحق، ایک عام آدمی ہے اس کو دیں گے، ایک بے نمازی ہے اس کو دیں گے، نمازی کو دیں گے زیادہ ثواب ملے گا اللہ چاہے گا تو. فرما بردار ہے وہ. بالکل. اور ایک وہ ہے کہ وہ دنیا میں مست ہے، نماز روزے کی اس کو فکر نہیں ہے. ویسے تو ہر تر جگر میں ثواب اجر ہے. ایک وہ جو اپنے آپ کو اس نے وقف کر دیا دین کی تعلیم کے لیے. سبحان اللہ. سبحان. دن رات وہ مدرسے میں، جامعہ میں قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے. ان فیوچر یہ امام بنے گا، یہ خطیب بنے گا، یہ مفتی بنے گا، یہ حافظ بنے گا، ہمارے جنازے پڑھائے گا، ہمارے بچوں کو پڑھائے گا. تو خیر دینی طلباء کو خرچ کرنے میں ترجیح دیں. اچھا علماء پر خرچ کریں، اور جو دین کے لیے وقف ہو گئے ان پر خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ فضیلت والا معاملہ رہے گا. تو خیر ایک کے بدلے میں 700، اور اس سے بھی اللہ زیادہ بڑھائے کتنے لاکھ گنا، 2,00,000 گنا، بے شمار، بے حد. اس کا تو کوئی حد ہی نہیں نا اس کی رحمتوں کی. حضور تعریف کیا کریں؟ اگر کوئی پوچھے کہ یار صدقے کی تعریف کیا ہے تو کیا اس میں کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے کچھ دینا، ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں کچھ دینا. آپ رقم دے دیں، آپ روٹی دے دیں، آپ کپڑے دے دیں، آپ کھانا کھلا دیں، آپ مسجد تعمیر کر دیں، آپ مدرسہ تعمیر کر دیں، آپ تیجے میں خرچ کریں، آپ 40 میں خرچ کریں، آپ برسی میں خرچ کریں، آپ 12ویں میں خرچ کریں، آپ 11ویں میں خرچ کریں، آپ 6ٹھی میں خرچ کریں. آپ اپنے علاقے کے بزرگ ہیں ان کے عرس پر خرچ کریں، کھلائیں پلائیں پہنائیں، چپل لے کر دے دیں کسی کو، امامہ لے کر دے دیں کسی کو، کپڑے لے کر دے دیں کسی کو، کسی کو پھل لے کر دے دیں. غریب آدمی پھل بیچارے نے تو دیکھے ہوتے، ریڈیو پر ہی دیکھے ہوتے، کھانے لینے کی کیا کھانے کا مسئلہ ہوا ہے. آپ کسی کو چاول لے کر دے دیں، کسی کو دالیں لے کر دے دیں. ماشاءاللہ مختلف انداز ہو سکتے ہیں. سردی ہے، کوئی گرم کپڑے لے دیں، کوئی رضائیاں وغیرہ لے دیں. آپ کو بھلا کرے. اعلیٰ حضرت یاد آ گئے آپ کی بات. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سردیوں میں خاص طور پر رضائیاں بانٹا کرتے تھے. اچھا بانٹتے تھے رضائیاں. واہ کیا بات. لحاف. تو ہم اچھے اچھے بلینکٹ لے کر، محلے میں دیکھیں کون غریب ہے، جو غریب ہے اس کے گھر جا کر دے دیں اس کو. ماشاءاللہ. یہ ایک طرح سے نا رہتا ہے لوگوں کو کہ مستحق تک چیز نہیں پہنچتی. جی آپ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کیوں مڈل مین کو دے رہے ہیں؟ ہر شہر کے اندر، شہر کے اطراف میں یا ایسی آبادیاں جو معروف ہوتی ہیں، غریبوں کے علاقے، ٹوٹے مکان، کچے مکان، جا کر دے دینا. آپ دالوں کے تھیلے بنا لیں، آٹے کے تھیلے بنا لیں، چاول کے تھیلے بنا لیں، جا کر دے دیں. آپ جیسے سیب ہے یہ چند دن تک رہتا ہے تو یہ دے دیں. بقیہ تو کیلے وغیرہ تو جلد وہ گل جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں. اس طرح رقم دے دیں جا کر. اور پھر ماشاءاللہ FGRF جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جو اس طرح کے کام، فلاحی کام کرتا ہے اور کھلاتا پلاتا ہے، اور ڈیزاسٹر آتے ہیں اس میں بھی یہ مدد کرتا ہے. اب دیکھیں دعوت اسلامی کا نظام جو ہے پاکستان سے، دنیا سے لے کر ملک میں، پاکستان کا اگر سمجھیں تو ملک سے صوبے میں، صوبے سے ڈویژن میں، ڈویژن سے ڈسٹرکٹ میں، ڈسٹرکٹ سے تحصیل میں، یونین کونسل میں، گلی محلے میں، ایک ایک گلی کے اندر علاقے جو بنے ہوئے، ذمہ دار ہمارے گلی تک ہے، مقرر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جانتے ہیں کون مستحق ہے کون نہیں مستحق، وہیں تو رہتے ہیں. بالکل ایسے. اس انداز سے جب ترکیب ہوتی ہے تو الحمدللہ عاشقان رسول دیتے ہیں دعوت اسلامی کو، دعوت اسلامی والے بانٹ دیتے ہیں. اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو جانتے ہیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو جانتی ہیں، اس طرح وہ دے دیتی ہیں. تو خیر میں آپ کو چاہوں گا کہ حدیثیں بھی کچھ سنائی جائیں صدقے کے فضائل کے تعلق سے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یہ ترمذی صلی شریف، اللہ علیہ سنن وآلہ۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا، بری موت کو روکتا ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ اس کی یاد خفیہ اور ظاہر صدقے کی کثرت سے اپنی نسبت درست کرو تو تم روزی دیے جاؤ گے، مدد دیے جاؤ گے، تمہاری بگڑیاں سنور جائیں سبحان گی۔ اللہ، فرمایا صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جس میں سبحان اللہ۔ آسان تر بلا بدن بگڑنا، سفید داغ ہے، اللہ اللہ اللہ۔ برس ہو جاتا ہے نا، نشان پڑ جاتے ہیں، وائٹ جی سے جی، ہوتے ہیں، تو یہ صدقہ دو، ٹھیک ہو جاؤ گے بھائی۔ کیا بات۔ دوزخ سے بچو، فرمایا اگرچہ آدھا چھوارا دے کر کہ وہ ٹیڑھے پن کو سیدھا اور بری موت کو سبحان دور اللہ، کرتا ہے۔ سبحان فرمایا اللہ، صبح کے صدقے آفات کو دور کر دیتے ہیں۔ سبحان فرمایا اللہ۔ بے شک صدقہ اور صلہ رحم، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے، مکروہ اور اندیشے کو دور کرتا ہے۔ فرمایا صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ واہ، فرمایا بھلائیوں کے کام بری موتوں سے بچاتے ہیں اور پوشیدہ خیرات رب کا غضب ماشاء بجھاتی اللہ، ہے۔ ماشاء رشتہ داروں سے اچھا سلوک عمر میں برکت ہے اور ہر نیکی صدقہ ہے۔ دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان پائیں گے، دنیا میں بدی والے وہی آخرت میں بدی دیکھیں گے، اور سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ نیک برتاؤ والے ہیں۔ صدقے کے سبحان فضائل پوری کتاب مکتبۃ المدینہ نے لکھ دی۔ اللہ۔ نام بھی ضیاء صدقات، جی، ماشاء اللہ، صدقے اور کی روشنیاں۔ بے شک قرآن، حدیث، بزرگوں کے واقعات، اور سبحان ایک بڑی پیاری حکایت، چونکہ خاص طور پر نیک خواتین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نیک خواتین کی بھی سردار ہیں۔ سبحان ایک سبحان۔ عورت کھانا کھا رہی تھی، اللہ جی کی نیک بندی، اتنے میں کسی نے سوال کیا جی، تو اس اللہ کی نیک بندی نے وہی لقمہ جو ہے آخری، وہ دے دیا۔ صحیح۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ اس نیک بندی کا، اللہ کی بندی کا ایک چھوٹا بچہ تھا، جی، چھوٹا سا بچہ، اس کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اللہ اکبر، اب یہ دوڑتی پیچھے، ماں کو اولاد سے کیسی اللہ محبت ہوتی ہے، اللہ اور کوئی خونخوار جانور اٹھا کے لے جائے اللہ تو ماں پر کیا بیت رہی ہوگی، کچھ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اماں پیچھے پیچھے، اور وہ جانور بھیڑیا وہ بچے کو منہ میں لے کر دوڑ رہا ہے، اللہ، اور یہ میرا بچہ میرا بچہ، ہائے اور وہ ہائے، دوڑ رہی ہے، رو رہی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس فرشتے نے آ کر اس درندے کو پکڑ لیا ٹھیک، اور اس کا منہ کھول کر اللہ اللہ بچے اللہ، کو بحفاظت نکال لیا، اللہ اللہ اللہ، اور اس اللہ کی بندی کی طرف اس بچے کو بڑھاتے ہوئے کہا لقمے کے بدلے میں لقمہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جو لقمہ اللہ کی راہ میں دیا گیا تھا تو اس اللہ کی بندی کا بچہ درندے کا لقمہ بننے سے بچ بچ گیا۔ گیا، اللہ اکبر، تو اللہ کرے کہ ہم صدقہ و خیرات دیتے رہیں، اللہ مجھے بھی آمین، توفیق دے، آپ آمین، کو بھی اللہم توفیق دے، آمین، ناظرین کو بھی، ناظرات کو بھی۔ جو ہم کھاتے ہیں فنا ہو جاتا ہے، ایسے ختم ہی، ہو جاتا ہے، اور ہم، آپ غور کریں کہ جی میرے اتنی پراپرٹی ہے، بیٹے کو اتنی، بیٹی کو اتنی، فلاں کو اتنی۔ اللہ کے بندے تیرے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ اوروں کے لیے تو اپنی پراپرٹی لکھ رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، تیرے لیے کیا ہے؟ ہائے ہائے، تیرے لیے وہ ہے جو تو دے کے جائے گا۔ ہائے، تو اللہ، آگے کی فکر کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب آمین، کو آمین۔ توفیق دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کرنے کے مقامات ہیں، واقعی اللہ پاک ہمارا ہاتھ دینے والا بنائے، آمین۔ واقعی ہم دیتے رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں، بندہ جب تک دیتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو عطا فرماتا بے شک، فرماتا بے رہتا ہے، تو دیتے رہنا چاہیے۔ ہم نے سنا کہ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سائل نے سوال کیا تو انگور کا ایک ہی دانہ تھا اس وقت، تو وہ ایک دانہ ہی دے دیا۔ مطلب کم زیادہ یہ میٹر نہیں، جو ہے جتنا ہے حسب حیثیت حسب حال دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میری آنکھوں دیکھی ایک مدنی بہار ہے، ملتان اجتماع صحرائے مدینہ میں امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے اس جگہ کے لیے اعلان فرمایا، ان دنوں کی بات ہے، تو کہ جگہ خریدنی ہے تو آپ دیں، تو بڑے بڑے وہ ڈرم وغیرہ رکھے گئے تھے، اس میں چندہ ڈالنا تھا،
تو امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں دیکھنے میں آئیں. آپ نے فرمایا کہ اس میں آپ دل کھول کے ڈالیں, ترغیب دلائی. ایک اسلامی کہتے ہیں میری جیب میں اس وقت ایک سکہ تھا, تو میں اب سوچوں کہ میں لوگ اتنا ڈال رہے ہیں, میں سکہ کیا ڈالوں. تو میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ ایک سکے کا کیا ڈالنا. تو امیر اہل سنت کی آواز آئی کہ جس کی جیب میں ایک سکہ ہونا وہ سکہ بھی ڈال سکتا ہے. کیا بات. اور فوری طور پہ اس نے وہ اٹھے اور سکہ ڈالا. ایک ہمارے اسلام بھائی تھے کاڑا کے ساتھ بنگلہ کو گھیرا, وہاں پہ ہمارے حبیب اللہ تاری تھے اسکول ٹیچر, وصال ہو گئے چند سال پہلے. وہاں کا فیضان مدینہ جگہ لینا بنانا اس میں بہت کردار تھا ان کا, بہت نیک طبع تھے. وہ کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت نے وہ ترغیب بھی دلائی کہ اپنی سیلری کا اتنے فیصد آپ کریں جو سیلری پرسن ہے. تو ساتھ فرمایا کہ میں یوں دعا کرتا ہوں کہ بھی جو سیلری کا اتنا فیصد دے تو اللہ پاک اس کو مدینہ دکھائے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوری طور پہ نیت کر لی. میں واپس آیا, آتے میں نے اپنا وہ حساب بنا کے سیلری آئی تو میں نے لو جی ادھر میں نے وہ دی ہے, ادھر میرے عمرے کی ترکیب پل کے. کیا بات, کیا بات. ہاتھوں ہاتھ. تو یہ سودے نقد ہیں, ادھار نہیں ہے. بے شک اس میں بلیو کرنا چاہیے, یقین رکھنا چاہیے, بے شک. اور سچے دل کے ساتھ یقین کرتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ دیں. اور کیسا یقین کہ وہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب وہ فرمایا کہ انڈا اللہ کی راہ میں دے دیا جائے, تو 4 انڈے گھر میں موجود تھے تو وہ دیے گئے. تو جب اس کا ریٹرن آیا تو اس میں اگر 3 تھے نا تو 4 تھے, تو 3 کے جو ملٹی پلائی ہونا تھا, ضرب ہونی تھی 10 سے, تو وہ 30 انڈے ثابت تھے, 10 ٹوٹے ہوئے تھے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی یہ گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا کیوں ہے. انہوں نے کہا جی جو ہم نے وہ 4 دیے تھے اس میں 1 ٹوٹا ہوا بھی تھا. ماشاءاللہ. تو جیسا گیا ویسا آیا. تو اب یہ کہ اگر ہم بالکل پرانی چیزیں دیتے رہیں گے غریبوں کو تو پھر ٹھیک ہے, اس کے مطابق ہمیں مل جائے گا. اگر جیسے ابھی ہم نے سنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ رضائیاں بنوا کے بانٹا کرتے تھے, تو جتنا شہد ڈالیں گے اتنی مٹھاس ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیا ہی کام آنا ہے, دیتے رہیے اللہ پاک سے, دنیا میں بھی لیتے رہیے, آخرت میں ملے گا. آئیے اپنے سلسلے میں سوال شامل کرتے ہیں, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حفصہ طاریہ ہے. میں لاہور فتح گڑھ سے بات کر رہی ہوں. میرا نگران پاکستان حاجی شاہد صاحب سے سوال ہے, کیا مدینہ شریف کو یثرب کہہ سکتے ہیں؟ علماء نے اسے سختی سے منع کیا ہے. اچھا. یثرب نہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جو کوئی 1 مرتبہ یثرب کہہ دے اسے 10 مرتبہ مدینہ کہنا چاہیے تاکہ تلافی ہو جائے, تدارک ہو جائے. اللہ. اور ایک روایت میں ہے یثرب کہنے والا اللہ پاک سے استغفار کرے, معافی مانگے. اللہ. اور بعض نے فرمایا اس نام سے پکارنے والے کو سزا دینی چاہیے. اللہ. تو یہ سمجھیں کہ دین کی کم معلومات کی بنا پر ایسا ہوتا ہے. تو مدینہ پاک کو مدینہ کہیں, مدینہ النبی کہیں, مدینہ الرسول کہیں, مدینہ المنورہ کہیں. اور مدینہ پاک کے 100 نام مدنی چینل پر سلسلہ چلتا رہا, پروگرام چلتا رہا, الحمدللہ. کتنے 100 نام ہیں, اس سارے نام چھوڑ کر آپ ایک نام وہ لے رہے ہیں جس سے منع کیا. قرآن پاک میں یثرب نام آیا ہے مگر وہ قول حکایت کیا گیا منافقوں کا کہ منافقوں نے اس طرح کہا تھا. ٹھیک. تو میرا مدینہ تو مدینہ النبی ہے, مدینہ المنورہ ہے, مدینہ الرسول ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ڈاکٹر صاحب سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں بھاولپور میں ایک سرکاری ہسپتال میں چلڈرن وارڈ کا انچارج ہوں. آج ہم آپ کو بچے کی میل نیوٹریشن کے متعلق کچھ معلومات دیں گے. کچھ بچوں کو سوکڑا پن یعنی میل نیوٹریشن ہوتی ہے, اس کی علامات کیا ہیں اور اس کے لیے ہمیں میل نیوٹریشن سے نکلنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اور اگر ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے. یہ تمام باتیں آج کی گفتگو میں ہم تذکرہ کریں گے. ایک ہم استعمال کرتے ہیں ٹرم فیلئر ٹو تھرائیو کہ the children are not growing as expected. جتنا ہم سوچتے ہیں کہ وہ بچے نے گرو کرنا چاہیے اتنا وہ بچہ بڑھتا نہیں ہے, پھولتا نہیں ہے.
تو میل نیوٹریشن جو ہے ویسے تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، انڈر نیوٹریشن بھی، اوور نیوٹریشن بھی، یعنی کہ کمزور ہونا بھی اور موٹاپا بھی. لیکن آج جو ہے بچوں کو جو ہم کمزور پن ہوتا ہے یا سوکڑا پن ہوتا ہے اس کے متعلق بات کریں گے. ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں سٹنٹنگ. سٹنٹنگ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا اس کی ایج ہے اتنی اس کی ہائٹ ہے کہ نہیں. اور یہ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ اگر 3 سال کی عمر میں اتنی ہائٹ نہ ہو تو بچے کے بیہیویئر پرابلم بھی ہوتے ہیں اور آگے گروتھ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور انٹلیکچوئل فنکشنز بھی اس کے ڈسٹرب ہوتے ہیں، آئی کیو اس کا کم ہوتا ہے. تو اس لیے ان تمام چیزوں کی وجوہات کو جاننا ضروری ہے اور پھر ان وجوہات کو جو ہے کس طرح ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس کا بھی جاننا ضروری ہے. بچے جب ان کی خوراک کی کمی ہوتی ہے یا سوکھڑا پن ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ بات ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے ویٹ گین کرنا بند کر دیتا ہے، یعنی نارمل جو ویٹ اس نے گین کرنا ہے وہ ویٹ گین کرنا کم ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں تو یوزلی جو نارمل ویٹ ہوتا ہے 3 to 3.5 kg ہوتا ہے اور 6 منتھ پہ یہ 6 منتھ پہ 6 مہینوں پہ یہ ڈبل ہو جاتا ہے اور 1 year پہ ٹرپل یعنی رفلی اباؤٹ 10 kg ہوتا ہے. جبکہ 2 سال پہ یہ وزن 12 kg ہوتا ہے اور 3 سال پہ 14 اور 4 سال پہ 16 اور 5 سال پہ 18. اس طرح جو ہے یہ وزن بڑھتا جاتا ہے. تو اگر بچہ یہ ویٹ گین نہ کرے عمر کے ساتھ ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خوراک کی کمی شروع ہو گئی ہے. بعض اوقات اگر بچہ پہلے نارمل ہے اور ٹھیک چل رہا ہے اور وہ ڈیولپمنٹ یعنی جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں کہ 6 مہینے پہ بیٹھنا اور 9ویں مہینے پہ جو ہے بچہ گھٹنوں کے بل جو ہے چلنا ہے، اس طرح 1 سال پہ جو ہے وہ سپورٹ کے ساتھ چلنا، 1.5 سال پہ اکیلے چلنا، یہ بھی ڈیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ڈیلے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ڈیلے نہیں ہوتا. تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ بچے کی جو ہے وہ میل نیوٹریشن کی طرف جا رہا ہے یا سوکھڑے پن کی طرف جا رہا ہے. سب سے پہلے بچہ ویٹ گین کرنا جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. اگلے سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ویٹ لوز کرنا شروع کر دیتا ہے اور جو ہے اس کا مسل ماس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. میل نیوٹریشن کی وجہ سے سب سے پہلے جو ہے مسل ماس کم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مسل ویکنس شروع ہو جاتی ہے، پھر ٹائرڈنس شروع ہو جاتی ہے اور ساری چیزیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. جو مسل ماس ہے وہ تھائیز پہ پہلے کم ہوتا ہے، تھائی کے ساتھ ساتھ پھر بٹکس پہ یعنی یہ بیک پہ کم ہوتا ہے، پھر یہ جو ہے آرم کا مسلز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اسکیپولا کے ساتھ یہ جو بیک ہے اس کے ساتھ کے مسلز کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نشانی ہوتی ہے کہ بچے کی جو ہے خوراک کی کمی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ اس کے جسم کو متاثر کر رہی ہے. یہ جو خوراک کی کمی ہے یہ اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیماری سے ریلیٹڈ نہ ہو. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو کھانے کو ہی کم ملتا ہو، وہ خوراک ملتی ہی نہ ہو جو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہونی چاہیے. غربت اس کی ایک کاز ہو سکتی ہے، نان اویلیبلٹی آف فوڈس یہ ایک بڑی وجہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو خوراک بچہ کھاتا ہے وہ ایڈیکویٹ نہیں ہے، مطلب یہ کہ پراپر نہیں ہے، جو اس کو اس ایج میں کھانا چاہیے وہ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا بیہیویئر پرابلمز ہے کہ وہ خوراک نہیں لیتا جو کہ نیوٹریشس ہے، نان نیوٹریشس فوڈز جو ہے نا وہ زیادہ استعمال کرتا ہے، بازار کی بنی ہوئی چیزیں. تو یہ 3 چیزیں تو پریونٹیبل ہیں. باقی جو کازز ہیں، باقی کازز جو ہیں وہ میڈیکل کازز ہیں اور ڈیفینیٹلی اس میں ڈاکٹر کا رول ہے. یا تو وہ ہضم نہیں ہوتی اور اگر ہضم ہوتی ہیں تو آگے لگتی نہیں ہے، یا وہ لوز ہو جاتا ہے، لاس ہو جاتا ہے اس کا. یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے خوراک جو ہے بچے کو نہیں پہنچ پاتی. ظاہر ہے جب یہ وجوہات ہوں گی تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہوگا. اب اس سے بچنے کے لیے جو معاملات ہیں، میل نیوٹریشن سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 9 مہینے تک میش چیزیں دینی ہیں. اس میں جو ہے چاول پیس کے دے سکتے ہیں، ساکو دانہ دے سکتے ہیں، آپ فرائی انڈا دے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں. اور 9 مہینے کے بعد سیمی سالڈ چیزیں دینا شروع کریں اور 1 سال کے بعد جو گھر میں چیزیں بنتی ہیں وہ اس کو دیں. اگر ہم یہ چیزیں ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل جو ہے پھر جو ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ خوراک کی کمی کا شکار نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کے لیے ویکسینز موجود ہیں. ویکسین جو ہے بچوں کو انفیکشن سے بچاتی ہیں اور بچے جو ہیں انفیکشن کی وجہ سے کمزوری کا شکار نہیں ہوتے. اور بعد میں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں
تو ان کی ڈائٹری ہیبٹس جو ہیں وہ اچھی کرنی چاہیے، اور ان کو بازاری چیزیں نہیں دینی چاہیے، کیفین اور دوسری چیزیں، چاکلیٹس اور دوسری چیزیں، یہ جو ہے خوراک کو بہتر نہیں کرتے، بلکہ آئرن ڈیفیشنسی اور دوسری ڈیفیشنسی کا چیزیں بنتے ہیں۔ آج کل وٹامن اے کی ڈیفیشنسی بڑی کامن ہے، 6 مہینے سے 59 مہینے تک ہمیں وٹامن اے کی سپلیمنٹیشن کرنی چاہیے۔ اسی طرح جہاں جہاں آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہے، انٹلیکچوئل امپائرمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ آیوڈین کی ڈیفیشنسی میں جو ہے آیوڈینائز سالٹ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمارے بچوں کو صحت مند رکھے اور ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو تندرستی، جسمانی روحانی صحت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ نور اختاریہ ہے، میں مدرسۃ المدینہ فار گرلز صادقآباد فیصل آباد کابینہ سے عرض کر رہی ہوں۔ میرا نگران پاکستان مشاورت کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ مدینہ شریف میں جانے کی ضد کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، کیا بات۔ کسی عاشق رسول نے کہا، ان کے در کی حضوری کا کیا پوچھنا، ان کے در کی حضوری کا کیا پوچھنا، ان کے در کی تمنا بڑی چیز ہے، کیا بات۔ ان کے در کی تمنا بڑی چیز، نیت آرزوئے مدینہ بھی بڑی چیز ہے، حاضری مدینہ کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو بھی مدینہ دکھائے، آپ کے ماں باپ کو بھی مدینہ دکھائے، آپ کے جو استانی ہیں، ٹیچر ہیں، ان کو بھی اللہ پاک مدینہ دکھائے۔ آمین۔ اللہ کرے ہم سب اپنی فیملی کے ساتھ، پیر اتار کے ساتھ، اپنے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینے کو جائیں۔ مدینے کی ضد کرنا اچھا ہے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اگر گنجائش ہو، پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی مدینے کی آرزو کر رہے ہیں، اور پھر اگر ماں باپ کو گنجائش ہے تو ان کو بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ لیکن ناسمجھ بچے وغیرہ تو پھر کعبے اور مسجد نبوی کا ادب، احترام، اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور اب میں دعا کرتا ہوں شعر کی صورت میں، امیر علیہ سنت کے شعر۔ اللہ میرے اللہ، میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، استاد ہو، ماں باپ ہو، عطار بھی ہو، یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے۔ اللہ آمین آمین۔ ناظرین، وقت ہوا ہے خوشحال گھرانہ سیگمنٹ کا۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ پچھلے چند سلسلوں سے بہت ہی قیمتی تربیت کے مدنی پھول تربیت کے حوالے سے ہی ماشاء اللہ العزیز چل رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے حاج صاحب نے کون سے مدنی پھولوں کا گلدستہ تیار فرمایا ہے۔ جی حضور۔ بھائی تربیت ہی تربیت ہے، اللہ کرے ہماری ہو جائے۔ آمین آمین۔ دنیاوی تربیت، دیگر تربیتیں تو ہوتی ہیں، دینی تربیت ہو جائے، آخرت کی تیاری والی تربیت ہو جائے، اور ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کریمانہ، سبحان، یہ ہیں تربیت کا منبع۔ بے شک تربیت جہاں سے ہوتی ہے۔ سبحان۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تربیت کیسا تھا؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ستیلے بیٹے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے، آپ ابھی چھوٹے تھے، حضور کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے، پیالے میں ادھر ادھر ہاتھ گھما رہے،
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لڑکے اللہ پاک کا نام لو، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ سبحان اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ سمجھانے والے کیسے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان انداز کیسا ہے؟ اچھا پھر سمجھنے والے کو دیکھیں کہ یہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیشہ اسی طریقے سے کھاتا رہا۔ اللہ تو یہ کیا پتہ نہیں، تمیز نہیں یہ انداز بیٹا بیٹا، سبحان تو یہ ذرا پیار سے اس کو جی۔ سمجھائیں۔ اور کیا سمجھانا ہے؟ رائٹ ہینڈ سے، بیٹا سبحان سیدھے ہاتھ سے لیجیے۔ سبحان کوئی چیز دی ہے آپ نے تو بچی یا بچہ الٹا ہاتھ، بیٹا سیدھے ہاتھ سے، سنت ہے نا، ماشاء اللہ کھانا پینا لینا دینا سنت ہے، الٹے ہاتھ سے نہیں بیٹا سیدھے ہاتھ سے لیں، یوں نرمی سے کہہ دیں۔ اور سبحان اگر بچہ ہر طرف کھانے میں ہاتھ بڑھا رہا ہے، ایک ہی آئٹم ہے، جی ایک ہی چیز ہے، تو بیٹا اپنی طرف سے کھاتے بیٹا، ماشاء ٹھیک ہے اللہ۔ اپنی طرف سے کھا لیں، یوں نرم انداز ہو۔ اور سختی سے پھر کہے گا تو شاید وہ سختی یاد رہے گی، وہ دوسری بات جو بتانی تھی وہ شاید بھول جائے۔ اور دیکھیں اللہ کا نام لینے کا بھی کہا جی کہ اللہ کا نام لے کر کھا۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے الحمدللہ یہ بات کرتے ہوئے حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ، ان رحمۃ کے اللہ بیٹے تعالیٰ۔ جنید مدنی یہ یاد آ گئے۔ ماشاء اللہ۔ امیر علیہ سنت کے دسترخوان پر ہم حاضر تھے، حاجی زمزم حیات تھے نہیں تھی مجھے یاد نہیں آ رہا، تو ہوا کیا کہ انہوں نے جو ہوتے نا یہ سبز مسالہ ہوتا ہے، جی دھنیا پودینہ ہری جی۔ مرچ، کھانے کے بعد یہ چھوڑ دیا۔ اچھا اب تربیت کا انداز کیا ہو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جی میرے پیر و مرشد نے میری اور بچے کی تربیت کس طرح فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی کھایا جاتا ہے، اس طرح کچھ فرمایا ہوگا تو میں نے اٹھا کر وہ کھا لیا۔ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے جنید مدنی، ماشاءاللہ ہمارے فیضان آن لائن اکیڈمی کے مدرس ہیں، ماشاء اللہ اللہ۔ ان کو حیاتی دے اور آمین اللہم استقامت دے اور ترقی دے، برکت دے، آمین اور والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور آمین۔ دینی کام کریں۔ آمین آمین۔ تو امیر علیہ سنت نے دیکھ کر نا پہلے تو فرمایا، اس کے بعد پھر مسکرائے، فرمائے کہ میں چاہتا تھا یہ خود کھائیں۔ اللہ اکبر۔ مقصد یہ کہ ان کو عجیب۔ یاد رہ جائے نا ان کو کہ جی مجھے اس طرح کھلایا گیا تھا، اس طرح ان کی وہ تربیت نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے جب عمل نہیں کیا سن کر اور آپ نے کر لیا تو پھر نہیں، وہ اصل میں اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھاتے میں نے خود بڑھا دیا نا، اچھا 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 ٹھیک۔ ورنہ امیر علیہ سنت فرمائے تو ہمارے بچے تو امیر علیہ سنت سے بہت محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ساری دنیا پیار کرتی ہے بھائی، جی ایسے پیار سے، اللہ کا کرم ہے۔ تو بچوں ماشاء اللہ۔ کو یوں بتایا جائے آداب، کھانا کہاں سے کھانا ہے، بوٹی لینی ہے، لقمہ شوربہ بھگونا، یہ اس طرح بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، سامنے سے کھائیں، ہر طرف سے نہ کھائیں، یہ ساری چیزیں بچے کو بتانی چاہیے تاکہ اس کی تربیت ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک روایت میں 9 سال ایک میں 10 سال حضور کی خدمت میں بطور خادم رہے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میں نے کوئی کام کیا ہو، آپ نے یہ نہیں فرمایا تم نے اس طرح کیوں کیا، اللہ اللہ۔ یا میں نے کوئی کام چھوڑ دیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا تم نے اس طرح کیوں نہیں کیا۔ یعنی آپ سبحان کم عمری تھی تو جی مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی، اس سے قصور بھی ہوتے تھے، نقصان بھی ہوتا تھا، کوئی چیز ٹوٹ جاتی، مگر سراپا رحم و کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا نہیں، ملامت نہیں کی کہ یہ کیا کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ سبحان تو اپنے بچوں کو ڈانٹے نہیں، سختی نہ کریں، پیار سے نرمی سے سمجھائیں، اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ پھر گھرانہ ہمارا خوشحال گھرانہ بنے گا۔ پھر ہی بنے گا۔ ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک بنائے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین آمین اور ہمارے بچوں کو نیک بنائے۔ آمین۔ یہ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے، انشاءاللہ العزیز بچوں کی تربیت آٹومیٹکلی ہوتی چلی جائے گی۔ انشاءاللہ۔ آئیے اپنے سلسلے کے آخر میں ہم آپ کی خدمت میں جو دینی کاموں کے حوالے سے اسلامی بہنوں کی کارکردگی بتاتے ہیں۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ 5 زون جو ماہ اکتوبر میں نیک اعمال کے رسائل کے حوالے سے نمایاں رہے۔ نیک اعمال کے رسائل تقسیم کرنے ہوتے ہیں، پھر وصول کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو
زون پہلے نمبر پہ رہا فیصل آباد زون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاج صاحب کو مبارک ہو, آپ کا خیر رہائشی مبارک. زون ماشاءاللہ. جی ویسے تو سارے زون ہیں آپ کے. دوسرے نمبر پہ گجرات زون. ماشاءاللہ تیسرے نمبر پر کراچی ساؤتھ سینٹرل زون 1. ماشاءاللہ. چوتھے نمبر پر حیدرآباد زون, اور پانچویں نمبر پر کراچی ایسٹ ملیر کورنگی زون 2. ماشاءاللہ سب کو دعاؤں سے نوازیں حضور. ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. نیک اعمال کا رسالہ ہم سب اللہ کرے لیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو بھریں اور نیک بنیں. اسلامی بھائیوں کے لیے 72, اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال ہیں, اور طالبات کے لیے کچھ اور ہیں, طلباء کے لیے کچھ اور ہیں, معذور اسلامی بھائی اسپیشل پرسنس جو ہیں ان کے لیے اور ہیں, جو قیدی ہیں ان کے لیے اور ہیں, حرمین طیبین میں سفر کرتے ہیں ان کے لیے کچھ اور ہیں. تو ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی یہ تڑپ ہے, کڑن ہے کہ ہم سب نیک بن جائیں, آخرت کی تیاری کریں. ہمارے سلسلے کا وقت پورا ہوا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آج کا ٹاپک کیا تھا؟ صدقہ کرنا, صدقہ دینا بھولنا نہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اس کی توفیق اور عنایت سے نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.